السلام علیکم دوستو۔ یزید لعین نہ صرف واقعہ کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے لعنت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے، بلکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے میں بھی اس ملعون شخص کے ملوث ہونے کی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ اس مردود لعین کو اپنی پیدائش سے ہی شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب طرح کا بغض تھا۔ اس مردود کی زندگی میں سوائے اسلام دشمنی کے اور کچھ بھی نہ تھا، مگر اللہ نے اس مردود کو اس کے جرموں کی سزا قبر سے پہلے ہی دنیا میں ایسی عبرتناک بیماریوں کی صورت میں دی تھی کہ یہ بدبخت انسان بستر مرگ پر مچھلی کی طرح تڑپتا، مگر اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس لعین کے مظالم اور اس کی عبرتناک موت کا ذکر کریں گے کہ کیسے یہ بدبخت ذلیل و خوار ہو کر اپنے بھیانک انجام کو پہنچا۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ایک نئی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ آپ کو ہمارے چینل روحانیت ٹی وی میں خوش آمدید۔ واقعہ کربلا اپنے دردناک انجام کے ساتھ ختم ہو چکا تھا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیر بنا کر اس ملعون نے چاہا تھا کہ اس مبارک خانوادے کی تحقیر میں کوئی کسر نہ چھوڑے، مگر خاندان نبوت جس کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی وہ بھلا اس ملعون کے اس فعل سے کہاں تذلیل کا شکار ہونے والا تھا۔ اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں اس بدبخت کی پوری کوشش تھی کہ اپنے مکروہ فعل میں کامیاب ہو جائے، مگر یہ لعین اپنے گندے اور بدبودار جسم کے ساتھ زمیں بوس ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے تخت کو اس کے بیٹے تک نے قبول نہ کیا۔ دوستو، یزید کے مظالم کی فہرست بہت طویل ہے، جس میں سر فہرست کربلا کا خونی واقعہ ہے۔ یزید کی حکومت کے آغاز میں اس کے حکم سے سب سے بڑا ظلم جو رونما ہوا وہ 21ویں ہجری میں کربلا کا خونی واقعہ ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے با ایمان ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور اولاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں اور بچوں کو اس کے کارندوں نے اسیر بھی بنا لیا۔ اس کے مظالم کی فہرست بہت زیادہ طویل ہے۔ اس کا ایک اور مظالم میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس نے مدینے کے لوگوں کا وسیع پیمانے پر قتل کیا۔ کربلا کے واقعے پر یہ بس نہیں ہوا، بلکہ اس نے 23 ہجری کے ذی الحج کے مہینے میں مدینے کے لوگوں کا وسیع پیمانے پر قتل کیا، اور یہ واقعہ ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ کربلا کے خونی واقعے کے بعد لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے آگاہ ہو گئے تھے، لہٰذا وہ اس ملعون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اس ملعون نے اپنے طاقتور لشکر کے ساتھ مدینے پر ایسی چڑھائی کی کہ بہت ہی زیادہ خون ریزی ہوئی۔ شہر نبوی خون میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ انصار و مہاجرین میں سے 1700 افراد قتل ہوئے اور دوسرے مسلمانوں میں تقریباً 10,000 لوگوں کو اس ظالم کی فوج نے ہلاک کر دیا۔ مدینہ کے بعد اس بدبخت شخص نے مکہ پر بھی حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگانے کی روایت بھی ابھی تک موجود ہے۔ اس بدبخت شخص نے منجنیق سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، جس سے خانہ کعبہ کی چھت میں اور اس کی چادر میں آگ لگ گئی۔ یزید بن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ جناب معاویہ کے بعد اس نے حکومت سنبھالی اور اس کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ جناب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کر خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بویا، کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی تھی۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا اور اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں ہوا۔ اسی ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نذر آتش بھی کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی لڑکیوں کی عزت کو تار تار کیا۔ ہزاروں صحابہ اکرام کو شہید بھی اسی ظالم نے کیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دن بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں سے ٹیس سی اٹھتی، جس سے وہ ایسے تڑپتا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔
جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا چاہتا ہی تھا کہ معاویہ بن یزید سے بے ساختہ چیخ نکلی اور اس نے نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دبے ہیں میں اس کو بھلا کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کے حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و غم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیر کی طرح چبھنے لگتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی دردناک شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی اور لاش میں سے ایسی ہولناک بدبو آنے لگی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس ملعون کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یزید کی موت کا سبب ایک رومی النسل لڑکی تھی جس کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے بہانے سے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا اور اس ویرانے کی ٹھنڈے موسم نے یزید کو بدمست کر دیا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون کو خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت اور ناپکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو سکتا ہے وہ بھلا میرا کیسے وفادار ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید کے اوپر خنجر سے پے در پہ وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کووں کے لیے چھوڑ دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ابالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی گلی سڑی لاش کو وہیں داب گئے۔ دوستو، یزید کی قبر دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے ہے، جس کا نشان آج تک موجود ہے۔ ادھر آج سے کئی سال پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارا کرتے تھے اور اکثر یہاں اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ وہاں اب شیشے، کانچ اور لوہے گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ قبر تھی وہاں بنی ہوئی ہے۔ گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت پاک کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آل رسول کا سچا عشق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔